دیتا ہوں، وہ کہتا ہے ڈاکٹر نہیں ہے، اب اس پر ضروری ہے کہ وہ دلیل دے ڈاکٹر نہیں ہے. اب سمجھ رہے ہیں؟ وہ دلیل پیش کرے ڈاکٹر نہیں ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر نہیں ہے، تم کہتے ہو ڈاکٹر ہیں، دلیل دو. میں نے دلیل پیش کی، فلاں یونیورسٹی میں انہوں نے ڈاکٹری کا علم حاصل کیا، انہوں نے میڈیکل سائنس کو اسٹڈی کیا، میں ان کے سرٹیفکیٹس پیش کرتا ہوں. وہ کہتا ہے ڈاکٹر نہیں ہے، میں کہتا ہوں اب تم دلیل دو. وہ کہتا ہے حافظ قرآن ہے، حفظ قرآن کی سند میں دیتا ہوں، حافظ قرآن ہے. بھائی کیا حافظ قرآن ڈاکٹر نہیں ہو سکتا؟ کیا حافظ قرآن ڈاکٹر نہیں ہو سکتا؟ کیا ان دونوں کا ایک میں اجتماع ممکن نہیں ہے؟ کتنے ایسے حفاظ قرآن ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں. تم کہتے ہو حافظ ہیں، میں بھی مانتا ہوں حافظ ہیں، ان دونوں میں ہمارا اتفاق ہو چکا. اب میں کہتا ہوں ڈاکٹر ہیں، تم کہتے ہو ڈاکٹر نہیں ہیں. اب میرے اوپر لازم ہے میں دلیل پیش کروں ان کے ڈاکٹر ہونے کی، تم دلیل پیش کرو ان کے ڈاکٹر نہ ہونے کی. میں دیتا ہوں دلائل، ڈاکٹر ہیں، میں سند دکھاتا ہوں، سرٹیفکیٹ دکھاتا ہوں، ان کی سرجری میں لے جاتا ہوں جہاں یہ پریکٹس کرتے ہیں. اب کہتا ہوں تم بتاؤ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں بھی دلیل دیتا ہوں. دلیل کیا ہے؟ حفظ قرآن کی سند دکھا رہا ہے، دیکھو حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے. میں کہتا ہوں عقل کے اندے، عقل کے ناخن لے. اگر تم ثابت کرنا چاہتا ہے ڈاکٹر نہیں ہے تو ڈاکٹر نہ ہونے کی دلیل پیش کر. این اسی طرح ہم کہتے ہیں حضور بشر ہیں، ہم کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. جو بشریت کا منکر ہے، کافر ہے، وہ بھی کہتے ہیں حضور بشر ہیں، وہ بھی وہی دلائل پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور نور ہیں، دلیل دو. ہم کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اسی طرح قرآن کریم کے بے شمار دلائل پیش کرتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں تم دلیل پیش کرو، حضور نور نہیں ہے، دلیل کیا لاتے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. وہی رٹا، ڈاکٹر نہیں ہے، دلیل دو. حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے. ہم کہتے ہیں نور نہیں ہے، دلیل دو. بشر ہیں، بشر ہیں، بشر ہیں. اب بات سمجھنے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ نور نہ ہونے کی دلیل دو. وہ تو ہم بھی مانتے ہیں حافظ قرآن ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ہیں. اب تم دلیل دو ڈاکٹر نہ ہونے کی. ہم بھی مانتے ہیں بشر ہیں. اب بشریت کی رٹ نہ لگاؤ، اب بشر بشر نہ کہو، کیونکہ وہ ہم بھی مانتے ہیں. اب ہم نے کہا نور ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب تم قرآن کریم کی کوئی ایک آیت پیش کرو جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی لست بنور، ہے نبی تم نور نہیں ہو. نور نہ ہونے کی کوئی ایک دلیل پیش کرو. ہم نے دلائل پیش کیے. اول ما خلق اللہ نوری، تم نے کہا ضعیف ہے. میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، تمہارے بڑے بڑے مناظروں سے ہماری ڈسکشن ہو چکی، ہماری ڈیبیٹ ہو چکی. جب بھی ہم نے ثابت کیا حضور نور ہیں، انہوں نے کہا نور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دلیل دو، دلائل دیتے ہیں بشریت کے. ارے بشریت تو ہم بھی مانتے ہیں، تم کوئی ایک دلیل دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو محبوب تم نور نہیں ہو، تم نور نہیں ہو. آج ممبئی کی سرزمین پہ اس بات کو ایک مرتبہ پھر واضح کرتا ہوں اور یہ چیلنج کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم آسمان گر سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین میں زلزلے آ سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، لیکن گستاخ مصطفیٰ میرے آقا کے نور کے خلاف کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا. کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے. ہاں نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نور ہیں، وہ کہتے ہیں بشر ہیں، بشریت کی دلیل دیتے ہیں. ہمارا نوجوان پریشان ہو جاتا ہے، ارے وہ قرآن پیش کر رہا ہے، ارے وہ حدیث پیش کر رہا ہے. بھائی اسے پیش کرنے دو، وہ تمہاری ہی دلیل پیش کر رہا ہے. اسے کہو اب تم پیش کرو نور نہ ہونے کی دلیل. ہم پیش کر رہے ہیں نور ہونے کی دلیل. ارے کوئی ایک آیت تو پیش کرو، آیت نہیں کوئی ایک حدیث تو پیش کرو. ہم تو بے شمار حدیث پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے تمہارے پاس صحیح حدیث نہیں، کوئی ایک ضعیف حدیث تو پیش کر دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو یا حضور نے فرمایا ہو ہے میرے صحابہ لست بنور، میں نور نہیں ہوں. ہم نور ہونے کی ہزاروں دلیلیں پیش کرتے ہیں، تم ایک بھی نہیں پیش کر سکتے. اور پھر دعویٰ کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، تمہارے پاس دلائل بشریت کے ہیں، بشر ہم بھی مانتے ہیں. اور پھر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ آخر حضور ہماری طرح ہیں کیسے؟ یہ کہنا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے، اچھا حضور کو بشر کہا کس نے؟ اللہ نے کہا محبوب فرما دیجئے، محبوب فرما دیجئے. تو اللہ نے فرمایا نا بشر، اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود.
پہلے کس نے فرمایا؟ اللہ نے. اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود. حضور خود بشر کہتے ہیں, اس پر پھر وضاحت ہے, تواضع ہے, دیگر تفاسیر ہیں. اور تیسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ کفار ہیں. اب اگر تم حضور کو بشر کہنا چاہتے ہو, یا تو خدا ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا, توحید کی رٹ لگانے والوں, بشر کہا کس نے؟ یا تو اللہ نے کہا, یا حضور نے فرمایا کہ میں بشر ہوں, اور یا کفار نے کہا میں کہتا ہوں. اگر تم بشر کہتے ہو تو یا تو خدائی کا دعویٰ کرو گے, مشرک ہو جاؤ گے, یا کہو گے کہ تم خود حضور ہو, نہ تم خدا بن سکتے ہو نہ مصطفیٰ بن سکتے ہو. ہاں, تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہاں, وہ تیسرا دروازہ کھلا. اتنا سمپل ہے. اور بتاؤ آخر ہیں تمہارے وہ, یعنی کفار ہی ہیں جو کہتے تھے, وگرنہ ہم نے تو ادب مصطفیٰ صحابہ کی زندگی سے سیکھا ہے. صحابہ کیا کہتے تھے, صحابہ کے انداز کیا تھے. تم بتاؤ آخر کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے ہو. تم کس طرح حضور کی طرح ہو؟ کیا تمہاری نماز حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری عبادت حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری ذات حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری آنکھیں حضور کی طرح ہیں؟ الیاذ باللہ, کیا تمہارے ہاتھ حضور کی طرح ہیں؟ کیا تمہارا جسم حضور کی طرح ہے؟ ارے بدبخت انسان, نادان انسان, کیوں گستاخی کرتا ہے؟ عقل کے ناخن لے, دیکھ تو اپنی ذات کو دیکھ لے, اپنی عبادات کو دیکھ لے, اپنی نماز کو دیکھ لے, تو اپنے کلمے کو دیکھ لے. تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں. کیوں؟ تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ, انا رسول اللہ. تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ. تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں. تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی عبادت پر غور کر, تو اپنی نماز پر غور کر. تو نماز پڑھتا ہے, تجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں. حضور کے متعلق فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. حضور پر تہجد بھی فرض ہیں, تجھ پر 5 نمازیں فرض. مصطفیٰ کریم پر 6 نمازیں فرض. تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں. تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے روزے پر غور کر لے. تو بھی روزہ رکھتا ہے, وہ بھی روزے رکھتے ہیں. تیرا روزہ کیسے ہے؟ افطاری بھی ہے, سحری بھی ہے, سحری کے وقت بھی کھاتا ہے, افطاری کے وقت بھی کھاتا ہے, سحور بھی ہے, افطار بھی ہے. لیکن میرے آقا جب صوم وصال رکھتے ہیں, نہ سحور ہے نہ افطار ہے, بغیر کھائے پیے مسلسل روزے میں ہیں. اور صحابہ میرے آقا کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کمزوری کا سبب کیا ہے؟ آقا روزے رکھ رہے ہیں. کیسے روزے رکھ رہے ہو؟ آقا آپ کی روزے رکھ رہے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لست کہیتکم, لست کہیتکم ایکم مثلی, ایکم مثلی لست مثلکم. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ارے میں تمہاری طرح نہیں, تم میری طرح نہیں. کون ہے تم میں جو میری طرح ہے؟ کون ہے تم میں جو مجھ سے تشبیہ رکھتا ہے, مجھ سے مماثلت رکھتا ہے؟ میری مثل تم میں کوئی نہیں. میرے آقا فرما رہے ہیں تم میری طرح نہیں, میں تمہاری طرح نہیں. ایکم مثلی, ارے میں کہتا ہوں تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں. تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارا کلمہ ان کے کلمے کی طرح نہیں. تمہاری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں. تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں. تمہاری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں. تم پر زکوٰۃ فرض ہے, میرے آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تمہارے ارکان اسلام 5, آقا کے ارکان اسلام 4. ارے تمہارے ارکان اسلام آقا کے ارکان اسلام کی طرح نہیں. تم آقا کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ ہاں, اور جانتے ہو آقا پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ آقا پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے پتہ ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ مالک کی ملک سے خارج ہو, نکل کر قابض کی ملک میں آ جائے. زکوٰۃ کی فرضیت کب ادا ہوتی ہے؟ جب مالک کی ملکیت سے نکلے اور قابض کی ملکیت میں آ جائے. جو اس پر قبضہ کرے وہ اس کا مالک بن جائے, تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. یہ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے شرط ہے. دیکھو ایک جزیہ فقہ, الولد وما فی یدہ کان لابیہ, الولد وما فی یدہ کان لابیہ. بیٹا اور بیٹے کی ساری ملکیت در حقیقت اس کے باپ کی ملکیت ہوتی ہے. بیٹے کے پاس جتنی دولت ہے نا, اسی لیے باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا.
باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو بیٹے کی جتنی بھی ملکیت ہے وہ در حقیقت باپ کی اپنی ہے، تو باپ جب اسے دے گا تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، اس کی ملکیت سے نکلے گی ہی نہیں، جب نکلے گی نہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب سمجھ رہے میری بات؟ اسی طرح ایک اور قانون ہے، العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، یہ زبان علماء سمجھ رہے ہیں، ہاں العبد، اور آپ کو بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ، گرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے، الحمدللہ سرکار کا کرم ہے، اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، ہاں رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے، اسے چلو سے پلا دے اسے پیمانے سے، یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، یہ یوں اعلیٰ حضرت پلاتے ہیں کہ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے، یہ اعلیٰ حضرت کا کرم۔ یہ مشکل باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ بہت عام انداز میں سمجھا دوں گا۔ العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، عبد کون ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے، غلام، اور غلام کے پاس جتنی دولت ہے، غلام کے پاس جتنا مال ہے، در حقیقت وہ اس کے آقا کا ہے۔ غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اس کے آقا کا ہے۔ بہت کم وقت ہے، توجہ فرمائیں۔ غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے آقا کا ہے۔ پہلے میں نے کیا کہا؟ بیٹے کے پاس جتنی دولت ہے وہ در حقیقت اس کے باپ کی ہے، اسی لیے باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا اس صورت میں ہوگی کہ مالک کی ملکیت سے نکل کر قابض کی ملکیت میں آ جائے، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ این اسی طرح اگر کوئی آقا ہے تو وہ اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ اگر آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے تو وہ قانون کیا ہے؟ العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، کہ جو عبد کے پاس دولت ہے، جو کچھ بھی ہے، در حقیقت اس کے آقا کی ہے۔ اب آقا اپنے غلام کو کچھ دے گا تو وہ آقا کی ملک سے نکلے گی ہی نہیں، جب اس کی ملک سے نکلے گی ہی نہیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی ہی نہیں۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، آقا اگر آپ زکوٰۃ دیتے تو دیتے کس کو؟ ارے یہ چاند بھی آپ کا نوکر، یہ ستارے بھی آپ کے غلام، یہ زمین بھی آپ کی غلام، یہ حیوانات بھی آپ کے، یہ نباتات بھی آپ کے، یہ جمادات بھی آپ کے، یہ ساری کائنات آپ کی، یہ سارے غلام آپ کے۔ فرمایا محبوب تجھ پہ زکوٰۃ فرض اس صورت میں ہوتی تو ادا کرتا، تیری ملکیت سے نکلتی۔ ملکیت سے نکلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی ایسے کو دے جو خود مالک ہو۔ ارے ساری دنیا تیری نوکر ہے، محبوب تو دے گا کس کو؟ ایک شعر یاد آ رہا ہے، چونکہ آپ نے تاج شریعہ کا نام لیا، وہ سب کچھ ان کا ہے نا، اور جسے چاہیں دیتے ہیں۔ اشعار بڑے خوبصورت ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہے، چونکہ آپ تاج شریعہ کے ماننے والے ہیں، آپ یاد دلا دیجیے گا۔ جہاں بانی عطا کر دیں، ہاں آگے، ہاں کیا؟ وہی بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔
تیری نماز، تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں، تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز آقا کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ ان کی روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں، تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اپنی ذات کو دیکھ، اپنی ذات کو دیکھ، اپنی اوقات کو دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، تو کیا ہے، تیری ریالٹی کیا ہے، ان کی ذات کو دیکھ۔ تو کہتا ہے تو ان کی طرح ہے، تو اپنی فیملی کو دیکھ لے، اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لے۔ ایک گستاخ نے کہا آقا کے والدین ایمان والے نہیں، الیاذ باللہ۔ ہاں، مجھے مدینہ المنورہ میں اسی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا۔ مدینہ المنورہ کے ایک جیل میں کہا گیا لکھ کر دو، سائن کرو، پھر تمہیں جیل سے آزاد کیا جائے گا۔ الیاذ باللہ کاغذ پر لکھا ہوا کیا تھا؟ سیدہ آمینہ کو الیاذ باللہ غیر مسلم لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیا کر لو گے؟ کہا پھانسی دیں گے۔ میں نے کہا ہم رقص کرتے ہوئے سولی چڑھ جائیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ ہماری تو تمنا ہی یہی ہے، ہماری تو آرزو یہی ہے۔